تیسرا بندہ، آپ نے فرمایا تیسرا۔ اب یہ میں نے عرض کی کہ ہم نے خود کو بھی تلاش کرنا ہے، پہلے میں ہے، دوسرے میں ہے، تیسرے میں ہے یا چوتھے میں ہے، کہاں کھڑے ہیں؟ تیسرا بندہ، آپ فرماتے ہیں تیسرا شخص وہ ہے جو دل والا ہے مگر بے زبان ہے۔ دوسرا بندہ وہ تھا زبان تھی دل نہیں تھا، تیسرا بندہ وہ ہے دل تو ہے زبان نہیں ہے اس کے پاس۔ حضور وہ کون سا بندہ ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ایسا مومن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق سے چھپایا، اپنا پردہ اس پر ڈال دیا، اسے اپنے عیبوں کو دیکھنے والا، اور اس کے دل کو منور کر دیا ہے، لوگوں سے ملنے کی سختی، کلام گفتگو کی خرابی سے واقف کر دیا، پتہ چل گیا خالی بولنا کمال نہیں ہے، کہاں پر کیا بولنا ہے یہ کمال ہے۔ گفتگو کرنی، زبان پر، ادب پر اس کو بڑی مہارت ہے، ایم اے اردو کیا، پی ایچ ڈی کی ہے اپنی زبان کے اوپر، یہ مہارت نہیں ہے، بلکہ اس کو پتا ہے کہاں پر کیا بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے۔ اب وہ کیا ہوا اس کے بارے میں؟ جب اس کو پتا چل گیا کہ زیادہ گفتگو کرنا کمال نہیں ہے، اچھا بولنا کمال ہے، تو اب اسے یقین ہو گیا کہ سلامتی خاموشی اور گوشہ نشینی میں ہے۔ لوگ اسے نہیں اتنا جانتے، لوگوں کے سامنے اس کی اتنی معرفت نہیں ہے، مشہوری نہیں ہے، اتنی شہرت نہیں ہے، لیکن اندر سے اپنے آپ کو رب کی عبادت میں ایسے مشغول کیا ہے، دل کو ایسے پاک کیا ہے، اپنے رب کو یاد کرنے والا ہے۔ تو آگے آپ نے ارشاد فرمایا، ہمارے لیے یہ بہت بڑی نصیحت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دو فرامین آپ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صمت نجا۔ اب دیکھو جو میں نے نصیحت کی ہے، حدیث کی روشنی میں اس میری بات کو سمجھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ اور آگے مزید اس کی وضاحت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی فرمان وہ بیان کرتے ہیں، اِنَّ لِلْعِبَادَةِ عَشْرَةَ أَجْزَاءٍ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبادت کے 10 حصے ہیں۔ جتنی بھی عبادت، جو بھی عبادت بندہ اپنے رب کی کرتا ہے اس کے 10 حصے ہیں۔ 9 مِنْهَا فِي الصَّمْتِ، 9 حصے عبادت کے صرف خاموشی میں ہیں۔ ہماری کتنی برائیاں ایسی ہیں جو زبان سے ادا ہوتی ہیں۔ قرآن میں رب تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب صحابہ کو، امت کو سکھائے، وہ کس سے ہیں؟ زبان کے بارے میں۔ اونچی آواز نہیں کرنی، جنہوں نے آواز اونچی کی کہاں سے کی؟ زبان سے کی۔ رب تعالیٰ نے سورہ حجرات میں بڑے ہمیں اخلاقیات کا درس دیا، بتایا غیبت نہیں کسی کی کرنی۔ غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت تم کھا رہے ہو۔ کہاں سے ہوتی ہے غیبت؟ اسی زبان سے۔ رب تعالیٰ نے ہمیں چغلی کرنے سے منع کیا، کہاں سے ہوتی ہے؟ اسی زبان سے۔ رب تعالیٰ نے ہمیں جھوٹ بولنے سے منع فرمایا، کہاں سے جھوٹ بولا جاتا ہے؟ اسی زبان سے۔ رب تعالیٰ نے ہمیں اور اللہ کے محبوب نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بندہ مومن مسلمان تو وہ ہے نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف دے، نہ زبان سے کسی کو تکلیف دے۔ زبان خاموش رہے گی کم از کم آدھے مسلمان تو ہو ہی جائیں گے۔ زبان اور ہاتھ سے جس کے دوسرے مسلمان محفوظ رہے وہ پورا مومن ہے، پورا مسلمان ہے۔ زبان بند ہو گئی آدھا تو ہو ہی گیا، اور اگر ہاتھ بھی رک گئے ظلم کرنے سے تو وہ بندہ پورا مومن ہو گیا۔ اب آپ فرماتے ہیں یہ مرد خدا اللہ کے راز میں اللہ کا ولی، محفوظ، سلامتی، عقل وافر والا، رحمان کا ہم نشین، نعمت والا، تو خیر مکمل طور پر اس کے پاس ہے۔ ساری کی ساری خیر اللہ ایسے بندے کو دیتا ہے، تو اسے لازم اختیار کر، ایسے بندے کی صحبت اختیار کر۔ اندر سے پاکیزہ ہے، اعمال بڑے اچھے ہیں، گفتگو صرف مطلب کی کرتا ہے۔ مطلب سے مراد جس کا جہاں پر بولنا فائدہ مند ہو، جس گفتگو کا کوئی منفی اثر نہ ہو بلکہ مثبت اثر ہو۔ ہم تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو درس و بیان کر رہے ہوتے ہیں، آدھے لوگوں کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں۔ ہماری زبان سے جملے ایسے نکلتے ہیں،
ہماری زبان سے الفاظ ایسے نکلتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندوں کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کی صحبت، میل جول، خدمت اور اس سے محبت ان حاجات کے پورا کرنے کے ساتھ کہ جو اسے پیش آتی ہیں، اور جس چیز سے اسے نفع ہو وہ اس کو پیش کر کے اس کو لازم پکڑ لے. یعنی ایسے لوگوں کی خدمت کرو، یہ اللہ والے ہیں، یہ مقام و مرتبے والے ہیں جن کے پاس زبان نہیں ہے لیکن دل موجود ہے. جس کے پاس نہ زبان ہے نہ دل ہے، وہ بندہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی حیثیت، کوئی وقت، کوئی اوقات نہیں ہے. وہ بندہ جس کی زبان تو بڑی چلتی ہے، دل اندر سے خالی ہے، ایسا بندہ بھی ناکام ہے. وہ بندہ جس کی زبان نہیں ہے لیکن دل کم از کم اس کا جاگتا ہے اللہ کی عبادت میں اور رب تعالیٰ کے احکامات میں، اس کو علم ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، یہ تیسرا بندہ ہے. چوتھا